ایم ایس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلوگ انتہائی اہم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا شہید زندہ ہیں اور عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، جیل سے کیا پیغام دی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ہماری کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور نیچے اپنا کامنٹ دیا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا حملہ پاکستان فوج پر اٹیک ہوا اور پاکستان کے 6 جوان شہید ہوئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور انہیں مردہ مت کہو، تمہارے عقل کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان، شہید زندہ ہے، تیرے عقل کا شعور نہیں کہ انہیں ہمارے ہاں رزق مل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے ہاں رزق ملا ہے، لیکن انسان کے عقل کا شعور نہیں ہے۔ جیسے بھی پاکستان آرمی فورس کے جوان شہید ہوتے ہیں تو نون لیگ کے رہنماؤں کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پی ٹی آئی نے فلاں کیا ڈھیماں کیا۔ سب سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان آرمی صرف نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے؟ آرمی کو بھی مکمل پتہ ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن پاکستانی کبھی شہید کی بے حرمتی نہیں کرتا کیونکہ شہید زندہ ہے۔ پاکستان کے فوج میں کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا چاچو، کسی کا کزن، کسی کا کیا لگتا ہے، کیا کوئی اپنے بھائیوں کی ایسی تمیز وہ کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ صرف نون لیگ پروپیگنڈا کرتی ہے۔ شہید کیونکہ زندہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ کیا نون لیگ صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستانی قوم فوج سے نفرت کرے؟ کیا فوج سے شہیدوں پر یہ الزام لگائے؟ لیکن کیا کریں، پاکستان میں سیاست کے لیے فوج کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مکمل تحقیقات ہونی، جو بھی اکاؤنٹ سے ٹویٹ یا ٹک ٹاک یا فیس بک سے یا یوٹیوب سے پوسٹ کرتے انہیں گرفتار کیا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان کے فوجی کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں شہید ہوئے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے شہید ہوئے۔ یہ پاکستانی قوم کے ہیرے ہیں۔ ہم جو بھی پاکستان فوجیوں کے شہید کے بارے میں الفاظ کرے گا، ہم سب سے پہلے مذمت کریں گے اور ہم عدالت سے اور مطالبہ کریں گے انہیں فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان کے جوان جو بارڈروں پر کھڑے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں کھڑے، صرف وہ پاکستان کی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور ہمارے مستقبل کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ ایسے واقعات روک تھام کے لیے اداروں کو کام کرنا چاہیے اور ایسے سیاسی لیڈروں کو جو خالی اپنی میں بنانے کے لیے انہیں بھی گرفتار کیا جائے، انہیں بھی فوری طور پر سزا سنائی جائے۔ صرف پاکستانی قوم نے پہلے سیاستدانوں کو گرفتار کیا جائے، جو خواجہ آصف اور عطا تارڑ جیسے جاہل آدمی ایسے کسی اور پارٹی پر الزام لگا دیں، پہلے ان سے بھی تحقیقات کی جائیں کہ آپ کو کہاں سے رپورٹ ملا، آپ کس جگہ سے رپورٹ ملی، وہاں سے رپورٹ موصول کریں کہ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں دہرا سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ہم آگے عمران خان کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان کا ڈیلی جیل سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اٹک جیل میں جب تھا تو مجھے زمین پر سلایا جاتا تھا، میں نے پھر بھی گلہ نہیں کیا، مجھے مکوڑوں والے روم میں سلایا جاتا تھا، پھر میں نے گلہ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا میری قوم میری ساتھ ہے۔ صحافی کے سوال پر عمران خان سے کیا کہ خان صاحب آپ افطاری میں اور سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا بھائی میں ملنگ آدمی ہوں، جو مل جائے اللہ کی رضا سمجھ کے کھا لیتا ہوں اور اچھے روزے گزر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب کیا آپ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ انہیں پارٹی چھوڑ کے انہیں واپس لیں گے؟ تو عمران خان نے کہا ہے جن لوگوں پر تشدد ہوا ہے اور اغوا ہوئے انہیں تو پارٹی میں واپس لیا جائے گا، اور جو لوگ پہلے پریس کانفرنس چھوڑ گئے انہیں واپس نہیں لیا جائے گا۔ عمران خان سے سوال کیا کہ خان صاحب کیا آپ شیخ رشید کو پارٹی میں واپس لیں گے یا نہیں؟ صحافی کے سوال پر عمران خان مسکرائے اور کہا
کہ شیخ رشید کو ہم بہت مس کریں گے کیونکہ یہ مزاحیہ آدمی تھا۔ اس سے صحافیوں نے آغاز کیا کہ بہت جلد شیخ رشید پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں گے۔ عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا، خان صاحب کیا آپ آئی ایم ایف کے باہر احتجاج کو کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ٹھیک تھا۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ خان صاحب کے فوج کے بارے میں جو نعرے ہیں کیا آپ اس کو دفاع کریں گے؟ خان صاحب نے کہا میں بالکل دفاع نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فوج ہماری ہے اور پاکستانی اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ صحافیوں کے سوال پر کیا خان صاحب جو دل کے حالات ہیں خراب سیکورٹی، خان صاحب نے کہا کہ پورا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اور قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس حالات میں ہمیں ووٹ دیا اور پورا 3 کروڑ سے بھی زیادہ ووٹ دیا، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا جو ہمارے کارکن اس وقت بھی ڈالا قید جو مختلف جیلوں میں قید ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور عدالت انصاف کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کا ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے جو لائیو دکھائے اور اس کے پیچھے کون سی سازش تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔